بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو، آج کا خطبہ ایک بہت اہم امور کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو دوستو، آپ تو سنتے ہی رہتے ہو، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی حیات بہت قیمتی ہے اس شخص کے لیے جو ان کو زوائد سے لیفٹ رائٹ، جی اس کی اس کی، تیری میری، جی یہ کیوں وہ کیوں، میں نے کہا تو نے کہا، جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اس کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ ان چیزوں سے بچانے کا ربانی طور پر ایک اس کو فائدہ ملتا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے، کہ جب انسان زائد چیزوں میں نہیں الجھتا، نہ الجھاتا ہے اپنی حیات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں انابت پیدا کرتے ہیں، اطاعت کی شان پیدا کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کے مبارک نام سے انس عطا کیا جاتا ہے، اس کو غیر اللہ سے بے چینی ہوتی ہے لوگوں سے ملنے میں، اور قیل قال میں آج کے خطبے میں آ گیا ہے، اس سے اس کو بعد، دوری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو ٹال دیتا ہے، اور بہت ضروری ہے جواب دینا تو 10 جملہ نہ بول کے 1 جملہ بولتا ہے اور معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ ساری ہدایات دوستو رب العزت نے، حق جل مجدہ نے آپ کو قرآن کریم میں جگہ 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 بتایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت قیامت میں منصب امامت پر فائز ہو جائے۔ جس طرح کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، یہ بہت اونچی بات ہے جو محدثین نے لکھی۔ فرمایا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ امت محمد بھی تمام امتوں کی قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے امامت کے مقام پر ہو، لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے کیا نام ہے تیرا بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ بس پوچھ رہا ہوں خطبے میں، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کتنے دن ٹھہرو گے، اچھا آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، اچھا واٹس ایپ آپ کا کیا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کتنی بیوی ہے، کتنے بچے، اس سے تیرے کیا لینا بابا ہے۔ خطبہ میں آج وہی آیا کہ لوگ اپنے وقت کو ضائع کیسے کرتے ہیں۔ تشریح ہے اس کی، بھائی آپ کی کیا تنخواہ ہے، اس سے آپ کی تنخواہ سے کیا لینا دے رہا، اس کی تنخواہ اگر 10,000 ہے، 10 لاکھ ہے، 10 روپے ہے، تو تیرے اکاؤنٹ میں تو ٹرانسفر نہیں ہوگی، تو اس کو پوچھ کر کے تو اپنے آپ کو کوئی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ آج کے اس دور میں، فتنے کے دور میں، لڑائی جھگڑے کا مین سبب خطبہ میں یہی آیا کہ دوسرے کے امور میں ہم مداخلت کرتے ہیں۔ جی قرآن کریم نے کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرا عمل، تیرے لیے تیرا عمل۔ جی تو دوسرے کے معاملے سے آپ کو کیا لینا کیا دینا۔ اچھا، زیادہ بات کرنے سے انسان کے اندر ایک بہت اونچی بات کہی ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کثرت الکلام، زیادہ باتیں کرنا، قسوۃ للقلب القاسی، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تنہائی میں سوچنا اپنے نبی کی اس بات کو، کیا فرمایا
زیادہ گر 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 گر. آج کل لوگوں کا حال کیا ہے؟ ایک ادھر لگا لیتے ہیں ڈوٹ اور جا رہے ہیں اور گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں. ارے تو اگر مرد ہے نا مرد، قرآن نے کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ہمارے حضرت حکیم صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قرآن نے رجال کا رجال، اس کو رجال کا، باقی لوگ رجال نہیں ہیں اگر اس صفت پہ نہیں ہے کوئی. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی رضا میں ہر وقت بندہ سرشار رہے، مست رہے. دھن انہی کا اور دھیان بھی انہی کا، دھن انہی کا اور دھیان بھی انہی کا. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں. ہمارا معبود کون ہے؟ تو پھر ہم غیر کے کیوں ہو کریں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. جی ایک مجذوب مجھے ملا دلی میں، تو اس نے میرے والد سے کہا، میرے والد بڑے اللہ والے تھے، نقشبندیہ سلسلے کے 7 لاکھ یومیہ ان کا اسم اعظم کا وظیفہ تھا، بغیر پڑھے ہوئے مسجد سے گھر تشریف نہیں لاتے تھے. جی کچھ بھی ہو جائے تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے تھے. مراقبے کے بعد جب پوچھے تو وہ مجذوب آ گیا میرے والد کے پاس. تو کیا کہا سنو، دھن رے دھن اپنی دھن، دھن رے دھن اپنی دھن، پرائے دھن کی پاپ نہ پن. دھن 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 اللہ اللہ دھن، یہ ہے زندگی. تو قیمتی بنانا ہر کوئی جو چاہے گا اس کے لیے یہ ہو جائے گا. تو آج جو خطبے میں آیا مین یہ جو روایت ہے دوستو، یہ امام ترمذی بھی نے نقل کیا اور محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ایک محدث نے ایک کتاب لکھی جس میں حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کو لکھا. یعنی بات تو اتنی سی ہے لیکن دنیا کے سارے سمندر کم ہیں اور نبی اکرم خاتم النبیین کے اس مبارک بول میں معانی زیادہ ہیں. اس کو بولتے جوامع الکلم، یعنی ایسی بات جو انسان کی زندگی کو سدھار دے. تو حضور اکرم خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا حسن، اسلام کا حسن، حسن خوبی، نکھار، اس کی زینت، جی اس کی نمایاں شان، اس کا اپنا ایک خصوصی امتیاز، جو ترجمہ کر رہا آپ کو اختیار ہے. کیا ہے؟ ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو. لا یعنی باتیں کیا ہے؟ جیسے ایک خبر سنی، اب تبصرے کر رہے. ارے بھائی تیرے تبصرہ سے اس پر کیا فرق پڑے گا یار؟ تو گھر میں بیٹھ کے گھنٹوں ایک تو بول رہا ہے، وہ بولا ہو گیا نہیں یار یہ پارٹی یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، اس کو. تیرا اس سے کیا لینا کیا دینا یار؟ قبر میں جائے گا تو منکر نکیر پوچھے گا کہ اچھا تو فلاں خلیج ٹائمز پڑھ کے آیا ہے؟ سنڈے میگزین پڑھ لیا تو نے؟ آج واٹس ایپ پر کتنے میسج آئے تھے وہ دیکھے نہیں دیکھے تو نے؟ ایک صاحب کل مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کیا 4 دن ہو گیا دیکھا نہیں. میں نے کہا بھائی یہ میرا پرابلم ہے یار، کیا کروں ہے بھائی؟ موبائل میرے سکون کے لیے یا میری مصیبت کے لیے؟ بھائی میرے سکون کے لیے. اگر میرے سکون میں وہ حارج ہوتا ہے، حرج ڈالتا ہے تو وہ اس کس کام کا ہے میرے. لیکن آپ لوگوں نے آج کل تو ایک ایک نہیں 2 لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور ہر موبائل میں 2 سم ڈالا ہوا ہے. یعنی پریشانی تو مصیبت تو پریشانی کو کیوں مصیبت کو مول لیا ہوا ہے. تو خطبے میں آیا کہ سب سے بڑا شر یہ ہے کہ انسان دوسرے کے امور میں مداخلت کرے. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے دوستو، دانائی کی بات نہیں ہے. اس لیے دوستو اپنے آپ کو، اب میں راستے سے جا رہا ہوں، 2 شخص باتیں کر رہے ہیں، اب مجھے کیا ضرورت ہے وہاں پر کھڑے ہو کے ان کی بات کو سنوں اور پھر میں بھی اپنی رائے دوں؟ نہیں بھائی ایسے نہیں، ایسے. وہ دونوں کر رہے بات پہ تیرے بابا کا کیا نقصان ہے بابا؟ آج کل لوگوں کی عادت ہے کیا، ٹائم تو پاس ہوتا نہیں ہے تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے اپنے وقت کو خراب کرے، دوسروں کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرے. جو میری نصیحت پر یاد رکھو،
جن لوگوں کی فیملیاں یہاں نہیں ہیں اپنی فیملی سے بھی ضرورت کے بقدر بات کرو، ورنہ جھگڑے لڑائی شروع ہوگی۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جا کے پڑھو کہ مولا نہیں ملے گا، لیلا کے چکر میں مولا کھو دو گے، یہ جملہ ہے حضرت کا، لیلا کے چکر میں مولا کو کھو دو گے۔ ضرورت کی بات کرو یار، وہ بچی وہاں پڑی ہوئی، پھر جھگڑے شروع ہوتے اور موبائل ہی میں طلاق یہاں سے دے دے، پھر آتے بڑے صاحب غصے میں دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ لا جس نے کہا میں نے پیار میں طلاق دیا ہے، لے آ نا تو میں دیکھتا ہوں کون ہے پیار میں دیا، غصے میں دیا جاتا ہے، غصے میں دیا تھا تو ماں کو کیوں نہیں دے دیا تو نے، بہن کو کیوں نہیں دی تو نے، بیوی کو دیا غصے میں، معلوم ہوا کہ غصے میں بھی تو ہوش میں تھا۔ بے وقائے امام اعظم ابو حنیفہ تیری قبر کو اللہ نور سے کر دے، کہا سکران، تو کہا ایک سکران لا جس نے ماں کو کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، یا بہن کو کہا ہو، یا ایک لڑکی جا رہی اس کو کہا دیا کہ میں تم کو طلاق دے، چار چوٹ مار دے گی، بیوی ہی کو کیوں کہا اس نے؟ یہ دلیل ہے کہ یہ سکران نہیں تھا، یہ اللہ کی شریعت سے کھیل رہا ہے۔ آئے امام اعظم ابو حنیفہ تیری عقل کہاں گئی؟ یہ کیا سولڈ بات کہہ دی، بغیر بیوی کو کہتا ہے، شرابی بولے بغیر بیوی کو، تو مارے گی چار جھوٹا، بے شرم کہیں گا میں تیری بیوی ہو رہی، تو مانے وہ بیوی ہی کو یہ جملہ بولتا ہے اور کہتا ہے میں سکران ہوں۔ تو دوستو اپنے اس پر قابو رکھو، کس پر؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وما یکب الناس فی النار الا علی حصائد السنتہم، لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر کے لے لایا جائے گا، کیوں؟ یہ ان کے زبان کی گر 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 گر، پٹھان بولتے ہیں نا گپ شپ ہو رہی ہے ان ساتھ، گپ شپ، بولنا گپ شپ سے تیرے اکاؤنٹ میں آئے گا پیسہ 5000 روپئے ہو، کر بیٹھ کے گپ شپ، کیا یہ گپ شپ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اللہ سے بھی تو باتیں کیا کرو، وہاں تو من نہیں لگتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک صاحب سے کہا ذکر کیا کرو، تو کہا حضرت مجھے بڑی شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے تشریف پڑھتے ہوئے، تو کہا بے شرم، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور میرے اللہ کا نام لینے میں شرم آتی ہے؟ وارے مولانا تھانوی کہتے تھے میں دل کا چور پکڑتا ہوں، دل کا چور پکڑتا ہوں، گناہ کرنے میں شرم اور اللہ کا ذکر کرنے میں بڑی سب شرم آتی، لوگ کیا کہیں گے تصویر پڑھ رہا ہے لے۔ تو دوستو اس پہ قابو رکھو انشاءاللہ جی، تو اس پہ جب قابو رکھیے گا اس سے توفیق ملے گی، کیا ذکر کی، اور حدیث کے اندر ہے انسان جب زاہد کلام سے اپنے زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت کا القاء کرتا ہے، یہ حدیث کس کی القاء کرتا ہے؟ حکمت کی بات ہے۔ اب دنیا کے کام سے کیا لینا کیا دینا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لایانی باتوں سے بچنے کی توفیق فرمائے، بس کر بیٹا بس کر۔